اللہ ربنا هو الإلہ لہ من الاسماء ما اصطفى. اب یہ دو فریق تھے، دو فریق، ایک حضرت علی اور ایک طلحہ و زبیر حضرت عائشہ. ایک کا موقف یہ تھا مجھے مضبوط کیا جائے، میں بھی عثمان کے قاتلوں کو قتل کروں گا. دوسرے کا موقف یہ تھا ہم عثمان کے قاتلوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دیں، ہم اپنی تلواروں سے ان کو قتل کرتے ہیں. بیعت کے اوپر، خلافت کے اوپر اللہ کی قسم کوئی اختلاف موجود نہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جھوٹ جو آگے آ کے آپ کو تاریخ کے اس باب سے بھی ضرور آگاہ ہونا چاہیے، یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. اللہ کی قسم جب تک علی زندہ رہے امیر معاویہ نے کبھی اپنے آپ کو علی سے افضل نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے کہا، نہ امت کے کسی گروہ نے کہا، نہ امت کے اعلیٰ ترین لوگوں نے کہا. سب کو پتا تھا علی افضل، سب کو پتا تھا علی کی افضلیت کے اوپر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. سیاسی اختلاف اس بات کے اوپر موجود ہے. ہاں ایک تیسرا فریق بھی تھا ان اکابر صحابہ کا جنہوں نے فتنوں کی حدیثیں پڑھی ہوئی تھیں. ان کے اندر کیسے کیسے عظیم صحابہ شامل تھے. سعد بن ابی وقاص کو کبھی علی پیغام بھیجتے ہیں میرا ساتھ دو، کبھی طلحہ و زبیر پیغام بھیجتے ہیں ہمارا ساتھ دو. وہ جواب میں دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ سعد بن ابی وقاص کی تلوار ہے، یہ اس وقت تک نہیں اٹھے گی جب تک اس کی دو آنکھیں، دو ہونٹ نہ ہو جو نشاندہی کر سکیں کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے. یہ سعد بن ابی وقاص کی تلوار ہے جو نبی کے ساتھ جہاد کرتا رہا، اس کو پتا ہے جہاد کیا ہے اور اس کو پتا ہے سیاسی اختلاف. تلوار کو رکھ دیا. حضرت علی نے محمد بن مسلمہ کو کہا، اسامہ بن زید کو کہا میرا ساتھ نہیں دیتے، نبی کے چچا کا بیٹا ہوں، میرے ہاتھوں کو مضبوط کرو. کتنے عظیم جواب آ رہے ہیں. ایک صحابی جواب دے رہے ہیں اللہ کی قسم محمد بن مسلمہ کہتے ہیں یہ تلوار اس وقت تک اب نہیں اٹھے گی جب تک سرحد کے اوپر کافروں سے جہاد نہیں ہوگا. علی اس تلوار نے پتھر کے اوپر اپنے آپ کو کند کر دیا ہے، اس کی دھار کو مٹا دیا ہے. اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، جتنے یہ کبار صحابہ تھے، محدثین تھے، سب نے یہ موقف اختیار کیا. ہم نے اس دور کے بارے میں حدیث سنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک بہت بڑا فتنہ میرے صحابہ تمہیں آ لینے والا ہے. اس فتنے کے اندر آپ سے پوچھا گیا ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ کی قسم نبی کریم نے کہا تھا جو اس فتنے میں بیٹھ جائے وہ کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہو جائے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چل پڑے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتا ہوں تم اپنے اونٹوں کو، بکریوں کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جانا، وادیوں پہ چلے جانا، اس فتنے کا حصہ ہی نہ بننا. یہ تیسرا فریق تھا. صحابہ کے اس موقف کو بھی عوام میں پذیرائی حاصل ہوئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کو پتہ ہے کوفہ کے گورنر تھے. حضرت علی خط لکھ رہے ہیں کوفہ کے گورنر خلیفہ بن گئے ہیں، خلافت کی بیعت ہو چکی ہے، تو میرا گورنر ہے میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس سارے معاملے کو حل کیا جائے، صلح. ایک مرتبہ بھی حضرت علی نے یا حضرت عائشہ نے یہ کہا ہو، ایک مرتبہ بھی حضرت علی نے کہا ہو یا چاہا ہو کہ میں امی عائشہ کو قتل کر دوں گا یا طلحہ و زبیر کو قتل کر دوں گا؟ یہ آگے باتیں آئیں گی آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایک مرتبہ نہیں کہا. اور نہ امی عائشہ نے ایک مرتبہ کہا. کیا کہا؟ اصلاح کرنی ہے، عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرنا ہے. ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی پیغام بھیج رہے ہیں کہ میرے پاس دستے بھیج، ہم طلحہ و زبیر سے مذاکرات، اصلاح معاشرہ کا کوئی اصول طے کریں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کی قسم اے علی میں کس حالت میں پھنس گیا ہوں، میں کس پوزیشن میں پھنس گیا ہوں. ایک طرف نبی کی بیوی ہیں، ایک طرف نبی کے دماد ہیں، میں کس کا ساتھ دوں؟ میں نبی کی حدیث کے اوپر عمل کروں گا. میں نے اپنی تلوار کو توڑ دی. یہ صحابہ کا ایک گروہ یہ بھی تھا جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے جی صحابہ کے دو گروہ تھے، ایک اس طرف تھا ایک اس طرف تھا. نہیں، 10,000 سے زائد صحابہ ایک بالکل الگ موقف کے حامل تھے. وہ کہتے تھے آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں صلح کرنی ہے. پھر انہی صحابہ کی وجہ سے صلح بھی ہوئی. لیکن اس سے پہلے جو اہم واقعہ ہوا
جس کی وجہ سے حضرت علی کوفہ کی طرف کوچ کر گئے، اس واقعے کی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ امی عائشہ نے حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ ارادہ کیا ہم بصرہ جاتے ہیں۔ بصرہ کے اندر عثمان کے قاتلین میں سے 700 کے قریب افراد تھے بصرہ کے اندر اکیلے۔ عثمان کے قاتلین کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان کے قاتل نامزد چند لوگ نہیں تھے، بلکہ قبائل تھے، بلوائی تھے، مختلف علاقوں کے قبیلوں کے لوگوں کو عبداللہ ابن سبا نے متحرک کیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے 3 نظریات اس وقت ان سازشیوں میں، ان قاتلوں میں پھیلائے تھے۔ پہلا نظریہ، علی وصی رسول ہے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، وارث ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نبیوں کا، انبیاء کا ترکہ درہم اور دینار نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی اس طرح کسی کو مقرر نہیں کیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اسلام کا چوغا اوڑھ کر اسلام کو ضرب پہنچانے کے لیے مسلمانوں میں انتشار پھیلاتا رہا۔ پہلا فتنہ کا بیج یہ بویا۔ دوسرا کہا عیسیٰ کا تم کہتے ہو واپس آ سکتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ عیسیٰ کو تم مانتے ہیں، عیسیٰ نبی سے کم تر نبی ہیں، اگر وہ واپس آ سکتے ہیں تو محمد علی کی شکل میں واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ تیسرا عقیدہ یہ بنایا علی رب ہے۔ عثمان نے خلافت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان کے سارے قتل کی سازش اس عبداللہ ابن سبا نامی یہودی نے، اور یہی وہ بلوائیوں میں شامل تھا، اور حضرت علی آخر تک ان لوگوں سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ جس وقت حضرت عائشہ بصرہ کی طرف کوچ کر کے گئی ہیں، وہاں جب پہنچی ہیں حضرت عائشہ، وہاں پہ طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ کی تقریریں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا مقابلہ صرف عثمان کے قاتلین کریں، ہم عثمان کے قاتلوں کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ عثمان ابن حنیف کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عثمان اس وقت بصرہ کے گورنر تھے، ان کے بارے میں یہ رافضیوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے کہ حکیم بن جبلہ کو حضرت عثمان نے بھیجا تھا کہ امی عائشہ کا سر لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم کوئی بھی صحابی اس غلط کام میں، اس جنگ میں اس طرح شامل ہوا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کے کردار کو پامال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں، حکیم بن جبلہ جو حضرت عثمان کے بڑے قاتلوں میں سے تھا، جب امی عائشہ اور طلحہ و زبیر کا لشکر دیکھا، اپنے ساتھیوں کے پاس دوڑا، ہماری کمبختی کا وقت آ چکا ہے۔ عثمان بن حنیف کی آڑ میں، بصرہ کے گورنر کی آڑ میں ان باغیوں کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ عثمان بن حنیف کے آرڈر کے بغیر حکیم بن جبلہ، اس کو بعض لوگوں نے حکیم بھی کہا لیکن اصل اس کا تلفظ حکیم ہے، حکیم بن جبلہ۔ دیکھیے یہ فرق ہے، امت کے اندر اختلافات موجود ہیں، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ہیرو ابو لولو فروغ المجوسی ہے، جسے بابا شجاع کہہ کے اس کا عرس منایا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ہیرو حضرت عمر ہیں، کچھ لوگوں کا ہیرو حکیم بن جبلہ ہے۔ سارے روافض اس بات پہ متفق ہیں، یہ جو قاتل عثمان بدبخت ملعون تھا، اس کے بارے میں سارے روافض کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعان علی میں سے تھا، یہ حضرت علی کا صحابی تھا اور حضرت علی کا قریبی دوست تھا۔ اس خبیث نے عثمان بن حنیف کی اجازت کے بغیر امی عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے لشکر پہ حملہ کیا، 20 لوگوں کو قتل کیا۔ حضرت طلحہ اور زبیر کہتے رہے تلوار سے صرف دفاع کرو، جوابی وار نہیں کرنا، تلوار سے صرف دفاع کرو، جوابی حملہ نہیں کرنا۔ ایک بندے کو جوابی حملہ نہیں کیا، پوری رات گزر ایک بندے کے۔ اگلے دن ان سازشیوں کو پتا چل گیا کہ اگر یہ معاملہ مؤخر ہوا، یہ جنگ جمل سے پہلے کا واقعہ ہے جو اصل میں جنگ جمل کا سبب بھی بنا۔ یہ حکیم بن جبلہ اگلے دن نعوذ باللہ امی عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرنے لگا۔ بصرہ کے لوگوں نے کہا بکواس بند کر، کل رات تو نے بہت فتنہ پھیلایا ہے، آج ہم تیرے فتنے کو نہیں چلنے دیں گے۔ پھر اس وقت جب وہ بدبخت آگے بڑھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر پہ حملہ کیا، تو امی عائشہ نے اجازت دی، طلحہ و زبیر نے اجازت دی۔ ہاں،
قاتلین عثمان ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو عثمان کا قاتل نہیں ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے، او میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جو دوڑ جائے اس کا تعاقب نہیں کرنا، جو زخمی ہو جائے اس کو قتل نہیں کرنا، صرف عثمان کے قاتلوں کو چن چن کے گرفتار کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس جنگ کے اندر صرف بصرہ کے اندر جو 700 قاتل عثمان کے موجود تھے، اقرار کرتے تھے اور اپنے آپ کو میڈل دیتے تھے، تمغہ دیتے تھے، ہم عثمان کے قتل میں شامل ہیں، ان میں سے 699 اس جنگ میں واصل جہنم ہو گئے۔ ایک بچ گیا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کے اوپر پھر امت کا اجماع ہوا کہ حضرت علی کا موقف درست تھا۔ جو ایک بچا اس کے تعاقب میں طلحہ اور زبیر گئے۔ وہ کس سے تعلق رکھتا تھا؟ بنی سعد سے، بہت بڑا قبیلہ۔ جب اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ 6000 سے زیادہ جنگجوؤں کا قبیلہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اس بندے کو ہم ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عائشہ نے بصرہ کے معاملات اور حکومت کو کنٹرول کیا، حضرت عثمان بن حنیف کو گرفتار کیا، اللہ کی قسم قتل نہیں کروایا۔ صحابی رسول تھے، بصرہ کے گورنر تھے، اتنی بڑی جنگ ہو گئی، اس کی پداش میں قتل کروایا؟ نہیں، صحابہ کا یہ طرز عمل ہی نہیں تھا، گرفتار کر لیا۔ اس وقت بصرہ کے سارے معاملات طلحہ و زبیر نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ اب حضرت علی کو خبر پہنچی کہ میرے خلاف تو بغاوت ہو گئی ہے۔ بصرہ خلافت کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ہمارا گورنر عثمان بن حنیف موجود تھا، اس کو گرفتار کر لیا طلحہ و زبیر نے۔ حضرت علی کے لیے یہ بہت بڑے چنبے کی بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بغاوت کر دیں۔ یہ واقعہ سارے کا سارا حکیم بن جبلہ کی وجہ سے ہوا۔ پھر حضرت علی نے اور کابر صحابہ نے طلحہ و زبیر کی طرف قاصد بھیجے کہ پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر کے پاس کون آئے؟ حضرت قعقاع بن عمر التمیمی، یہ صحابی رسول ہے، آ کے کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ کہا صلح چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، عثمان کے جتنے قاتل باقی ہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کو قتل کریں گے۔ علی کی خلافت کے اوپر، علی کی بیعت کے اوپر ہمارا سرے سے کوئی اختلاف موجود نہیں، نہ ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى